بلیٹن میں خوش آمدید۔ سانحہ نیپا چرنگی وزیراعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسران معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلہ وزیراعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ افسران پر برس پڑے، کہا جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اجلاس کے دوران پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا۔ سانحہ نیپا چرنگی پر ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فاروق رضا کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اسی طرح ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ابرار احمد جعفری کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اب بات کریں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ڈیمولیشن ٹیم کی رات میں انہدامی کارروائی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں رہائشی سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی۔ دن میں تعمیرات کو گرانے پہنچنے والی ٹیم پر مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ حملے میں 4 ایس بی سی افسران زخمی ہو گئے تھے۔ آپریشن کے دوران عمارت کے غیر قانونی اضافی فلورز کو گرایا گیا۔ پلرز، چھت، دیواریں توڑ کر سریا ضبط کر لیا گیا تھا۔ ایس بی سی حکام کے مطابق حملے میں زخمی افسران اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ افسران کی مدیت میں حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ کراچی میں تجاوزات ہٹانے کی کوشش میں مزاحمت کا سامنا۔ ایم اے جناح روڈ پر مشتعل افراد نے سرکاری ٹرک کو آگ لگا دی۔ کرنگی زمان ٹاؤن میں نامعلوم افراد سرکاری اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑ دی۔ حملے کے بعد آپریشن روکنا پڑا۔ پشاور کے علاقے تہقال میں مبینہ پولیس مقابلے میں 19 مقدمات میں مطلوب مرکزی ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ڈکیت گینگ کا سرغنہ عزیر خان عرف عزیری کے نام سے مشہور تھا۔ ملزم راہزنی، ڈکیتی، پولیس حملوں، قتل، اقدام قتل اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا۔ ہلاک ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایسی کی تیسی آنے والے کل سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی۔ فوج، سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں۔ ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل واردہ کی پروگرام 11 آر میں گفتگو۔ نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے جو شہادتیں دے رہی ہے، جو جنگ جیتی ہوئی ہے، تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے تاکہ گندگی پر اس کو چلا سکے۔ اور ایسی کی تیسی ان کے باپ کا راجہ، ایسی کی تیسی کہاں ہے؟ کل کے بعد آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی۔ اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ کریں کہ دکھائیں بدماشی۔ ڈھول بجا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، ان کا آپ دبا دب ڈھول بجنا شروع ہوگا تھرسڈے آنورڈ۔ ہم جو بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر، ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں۔ واپس نہیں لا سکتے، ٹریٹی سائن نہیں ہے۔ طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے۔ گورنر آج لگنا ہوگا لگا دیں گے، گورنر آج 2 مہینے کے لیے ہوگا دب کے چلے گا آگے، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، آپریشن بھی ہوگا۔ 9 مئی کے بندے بھی جو چھپے ہوئے ہیں بزدل، ان کو گھسیٹیں گے، جو پنجاب سے بیٹھ گیا مال بنا رہے ہیں، جو بہت بڑے تورم خان بنے، جو انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے پیج کی وجہ سے گورنمنٹ اور فوج کا پیج متاثر تو نہیں ہوا ہے؟ گورنمنٹ ایک پیج سے ہٹ سکتی ہے، کیا ان کو فائدہ مند ہے؟ ایک پیج ہے، ظاہری بات ہے گورنمنٹ چاہتی ہے، گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ کام کر کے دے گی۔ یہی فوج کے باجوہ صاحب ڈیموکریٹک تھے، یہی فیض سب سے زبردست تھا۔ یہ میں تو نہیں کہتا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے لائرز جو ہیں اپنے کلائنٹ کو اندر کرا چکے ہیں، خود اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مہاراج کی جگہ فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں۔ باقی لاوارث جو ہیں وہ آگے باتیں کر رہے ہیں، کے پی کے بل میں چھپے ہوئے۔ آئینی منظوری ہو چکی، اب ادارے نے ہی قواعد و ضوابط بنانے ہیں۔ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ اہم معاملہ ہے، احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ قواعد و ضوابط میں وقت لگتا ہے، اسے کوئی دوسرے معنی نہ دیے جائیں۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام 11 آر میں گفتگو۔ فریم ہونے ہوتے ہیں، ریگولیشن جو ہے وہ فریم ہونے ہوتے ہیں، پھر ان کی اپروول ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مرحلے جو ہیں ان میں بعض اوقات جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے۔ ایک انتہائی حساس اور ڈیفنس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا عمل جو ہے وہ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ جھول نہ ہو۔ اس کو کوئی اور معنی جو ہے، اس کو اور معنی کوئی نہیں پہنائے جانے چاہیے۔ اب رولز جو ہیں یا جو ریگولیشن جو ہیں وہ تو بنانے بھی جو ہے وہ ادارے نے ہیں۔ اب یہ کوئی پارلیمنٹ نے تو نہیں بنانے، یا گورنمنٹ، ایون گورنمنٹ نے بھی نہیں بنانے۔ جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے
وہ یعنی کنکرنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں گے، صحیح. جو کہ آلریڈی وہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو تفویض یا نوٹیفائی ہوگی. اگر ادارہ یہ چاہے کہ سی ڈی ایف کا تقرر جو ہے وہ جب بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پہ جو ہے وہ کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیا جانے والا 19 نقاطی معاہدہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں موجود بیورو چیف جہانزیب علی سے. روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے حوالے سے وائٹ ہاؤس گزشتہ ہفتے کافی پر امید نظر آ رہا تھا اور وائٹ ہاؤس میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ 19 نکاتی امن معاہدے پر صدر زیلنسکی سمیت صدر پیوٹن نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. تاہم یورپ کی جانب سے اس معاہدے کے کچھ نکات میں تبدیلی کے مطالبے کے بعد ایک مرتبہ پھر بڑا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. آج ماسکو میں صدر پیوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی سفیر اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیریڈ کروشنر کے درمیان ہونے والی ملاقات 5 گھنٹے تک جاری رہی. ملاقات کے بعد روسی حکومت کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا. روس نے یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے سے متعلق امریکہ کی کچھ تجاویز قبول کر لی ہیں جبکہ کچھ کو مسترد کیا ہے. گزشتہ ماہ امریکہ کی 28 نکاتی امن تجاویز میڈیا میں لیک ہو گئی تھی جنہوں نے یوکرینی اور یورپی حکام کو تشویش میں ڈال دیا کیونکہ ان کے مطابق یہ تجاویز ماسکو کے بنیادی مطالبات کو ماننے کے مترادف تھی. بعد ازاں یورپی ممالک نے ایک جوابی تجویز پیش کی اور جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور یوکرین نے اعلان کیا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک اپ ڈیٹڈ اور بہتر امن فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے. روس یوکرین جنگ کا خاتمہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انتخابی وعدہ ہے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے صدر زیلنسکی سمیت صدر پیوٹن سے بھی اہم ملاقات کی. اس جنگ کے خاتمے کا سب سے بڑا مسئلہ روس کی جانب سے یوکرین کے علاقوں پر قبضہ ہے جس کو وہ کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جہانزیب علی، AY نیوز، وائٹ ہاؤس، واشنگٹن. بیرون ملک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑی خوشخبری. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالتوں نے کام شروع کر دیا. اس حوالے سے مینچسٹر کونسلیٹ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کریں گے زاہد نور. بالکل، اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے حکومت پاکستان نے اوورسیز کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا ہے اور اس حوالے سے جو اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین ہیں بیرسٹر امجد ملک اور کونسل جنرل پاکستان مانچسٹر، آج یہاں پہ ایک خصوصی بریفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کے ایونٹ کا بیسیکلی مقصد کیا تھا اور عدالتیں کس طرح کام کریں گی. 37 اضلاع میں خصوصی عدالتیں چیف جسٹس عالیہ نیلم نے 37 ججوں کو پنجاب حکومت کو دیا اور پنجاب حکومت نے نوٹیفائی کیا 10 نومبر کو. اب یہ تمام جو اوورسیز کے پینڈنگ کیسز سول جج کی عدالت میں ہیں، سیشن جج کی عدالت میں ہیں، وہ ایک ڈیزگنیٹڈ جج ہر ضلع میں جو خصوصی عدالت بنی ہے اس میں چلے جائیں گے اور وہ لینڈ کے تمام میٹرز جو ہیں وہ ایک ہی جج ایک ضلع میں ڈیل کرے گا. اور اس کو انہوں نے کیپ کر دیا کہ یہ آپ 90 دن کے اندر اس کو ڈسپوز آف کریں گے اور اس کی جو اپیل ہے وہ 60 دن میں ہائی کورٹ اس کا بینچ سنے گا لاہور ہائی کورٹ میں. ایمبیسیز اور کونسلیٹس جہاں پہ بھی ہیں ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ہم جو وٹنسز کے لیے آن لائن یا ہیئرنگ میں اگر کہیں پہ بھی کورٹس کی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس میں اگر ان کی وٹنس کے لیے آنا پڑتا ہے یا ہیئرنگ اٹینڈ کرنے کے لیے تو ایک ویڈیو لنک کے تھرو ہم ان کو کنیکٹ کرائیں گے. جی، ہمارے ساتھ موجود تھے اوورسیز پنجاب کمیشن کے وائس چیئرمین بیرسٹر امجد ملک اور کونسل جنرل پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل، جو کہ اوورسیز کے حوالے سے جو خصوصی عدالتیں بنائی گئی ہیں اس کے حوالے سے بتا رہے تھے. پنجاب میں ٹریفک قوانین کی باز گشت بیرون ملک بھی سنائی دینے لگی. برطانوی لائسنس رکھنے والوں کو پاکستان میں ڈرائیونگ کے لیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ لینا ہوگا. آفتاب بے کی رپورٹ. پنجاب حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پریشانی لاحق ہے. اوورسیز پاکستانی جو بیرون ممالک قوانین پر 100% عمل درآمد کرتے ہیں، پاکستان میں داخل ہوتے ہی وہاں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور عام طور پر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہیلمٹ نہ پہننا، اوور سپیڈنگ کرنا اور گاڑی چلاتے ہوئے بیلٹ نہ باندھنا، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی عام عادت بن چکی ہے. پاکستانی قوانین کے مطابق برٹش ڈرائیونگ لائسنس کو پاکستان میں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے. برٹش ڈرائیورز کو پاکستان میں ڈرائیونگ کے لیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ کی ضرورت ہے، جو مقامی پوسٹ آفس سے 2 تصاویر اور ایک فارم فل کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کی مدت 6 ماہ ہوگی. اوورسیز پاکستانیوں نے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کی توجہ اس اہم مسئلے کی جانب مبذول کرائیں تاکہ اوورسیز ڈرائیونگ لائسنس
होल्डर्स को पाकिस्तान में ड्राइविंग की इजाज़त दी जाए। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज़, ऑक्सफर्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर तमाम बरतानिया में 5वीं सालाना पाकिस्तान रेमिटेंस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। लंदन में इब्तिदाई तकरीब का अहवाल जानते हैं फरीद कुरैशी की रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 5वीं सालाना रेमिटेंस कॉन्फ्रेंस के पहले रोज सेंट्रल लंदन के एक होटल में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बैंक्स और उनके पार्टनर इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्टेट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर इनायत हुसैन थे, जबकि मेजबानी महवी शयाद और एहसन खान ने की। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर इनायत हुसैन ने कहा कि हमारा हदफ है कि इस साल 41 अरब डॉलर तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी जाए। इस साल का जो ऑब्जेक्टिव है वो 41 बिलियन डॉलर से उसको रेमिटेंसेस को इंक्रीज करना। लास्ट ईयर पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में बड़ा सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है और वो 38 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर गई है। तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ सिंगर सज्जाद अली ने परफॉर्म किया, जिससे हाज़रीन खूब महजूज हुए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बैंक्स और इदारों को अवार्ड्स दिए गए और बरतानिया में पाकिस्तान रेमिटेंस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में अहम किरदार अदा करने पर अलायंस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का शुक्रिया अदा किया गया। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। मुल्क के शिमाली इलाका जात आज भी शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। कोयटा में पारा -6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान ज़ियारत, शमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चित्राल, दीर, बाजोड़, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की पेशगोई की है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात, झेलम, फैसलाबाद में मौसम सर्द, सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। नन्हे इब्राहिम की खुले मैन होल में गिरने से मौत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माफ़ी मांग ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शाह फैसल कॉलोनी में जाँ बहक बच्चे इब्राहिम के घर पहुंचे, घर वालों से माफ़ी मांगी, मासूम की अलमनाक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा, बहैसियत मेयर मैं जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका जिस पर मैं पूरी कौम के सामने नादिम हूँ। उन्होंने कहा, आज ब्लेम गेम नहीं करूँगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हूँ, इसके लिए मैंने आज आपके सामने बरमला सारी कौम के सामने भी नदामत का इजहार कर रहा हूँ, उसके घर वालों के सामने भी इजहार किया है, मांगी है। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, मैंने जानबूझ के घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की। कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो KMC के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है। SSP ईस्ट और DC ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। जो रिस्पॉन्स था वो उस तरीके का नहीं हुआ। 1122 का अमला पहुंचा लेकिन काम नहीं कर पाए। ये भी फैसला हुआ कि भाई इसकी SOP होनी चाहिए। जब इस तरह की कार्रवाई चल रही हो, एरिया को कॉर्डन ऑफ कैसे किया जाए ताकि जो भी रेस्क्यू का काम है फौरी तौर पर सरअंजाम दिया जा सके। सस्पेंशन तो स्टार्ट है, इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के बाद जहाँ जहाँ कमी कोताही, रेकलेसनेस नजर आएगी तो जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो सजा दी जाएगी। मेरे खिलाफ भी किसी ने 22A की दरख्वास्त दी है, अदालत में दायर किया गया कि मेयर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेयर के खिलाफ भी, टाउन चेयरमैन के खिलाफ भी और चंद तो अदालत का नोटिस हो जाएगा। मैं बिल्कुल अदालत के सामने पेश हूँ। कराची में इब्राहिम के गटर में गिरने की दिलखराश फुटेज सामने आ गई। 3 साल का बच्चा खुशी खुशी माँ के साथ जा रहा था कि अचानक मौत ने निगल लिया। माँ दौड़ी, बाप लपका, मगर इब्राहिम बहुत तेजी से बहुत दूर चला गया। इब्राहिम शॉपिंग करके खुशी खुशी निकला, माँ के आगे आगे चलता पार्किंग से बाइक निकालते बाबा की तरफ बढ़ा और फिर इब्राहिम वहाँ नहीं था। इब्राहिम कहीं भी नहीं था। सुपर स्टोर पर लगे कैमरे ने ये दिलखराश मंजर दिखाया कि नन्ना इब्राहिम किस तरह अपनी माँ को हमेशा के लिए बिलखता छोड़ गया।
ابراہیم جو ہی مین ہول میں گیا ماں دوڑ پڑی, باپ بھی لپکا, لیکن پل ہی پل میں وہ ہو گیا جس نے اس جوڑے کی دنیا درہم برہم کر دی. یہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے مین ہول کے قریب کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھا. ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بھی پتا چل گیا کہ گٹر پر ڈھکن کیوں نہیں تھا. رانگ سائڈ سے آتا ڈمپر گٹر پر سے گزرا اور ڈھکن اندر دھس گیا. 4 دن تک کسی نے خبر بھی نہیں لی کہ مین ہول موت کا گڑھا بنا ہوا ہے. میرا ابراہیم چلا گیا, دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا, گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا. ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا. کیا کہوں, کس کو کہوں, میرا تو چلا گیا نا. 14-15 گھنٹے پانی میں رہا, کوئی نہیں. جہاں گٹر کھلے میں اس کے ڈھکن نہیں لگا سکتے, اب اس کے ڈھکن میں لگانا شروع کروں گا تاکہ دوسرے بچے کی کسی کی جان نہیں جائے. عوام مجھے کال کرے, ان سے کہہ کے آگے جو بھی ڈھکن نہیں میں لگواؤں گا. تمام متعلقہ ادارے ابراہیم کی موت کے ذمہ دار ہیں. ننھے ابراہیم کے دادا کی میڈیا سے گفتگو, کہا کون ذمہ دار ہے, کس کو سزا دینی ہے آپ خود جانتے ہیں. ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے. ادارے جتنے محکمے اس سے متعلقہ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں. نیچے سے لے کر اوپر تک کے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. کس کو آپ نے پنش کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, کون اس کا ذمہ دار ہے, آپ خود جانتے ہیں. اپنے طور پر اداروں کو چاہیے ایسے لوگوں کی سرزنش ضرور کریں تاکہ آئندہ کے لیے ایسے حادثات سے بچا جا سکے. اور ان کو خوف ہو کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو ہم مشکل میں پڑیں گے. ساری رات ہم نے گزاری, اس کرب میں گزاری. ہم تو اپنے حال سے بے حال تھے. بچہ ہمارا ہمیں مل گیا, اب یہ ہمارے دل کو کم سے کم تسکین کا ذریعہ ہمارے لیے بن گیا. 18ویں ترمیم سے ملے حقوق چھینے گئے تو رد عمل آئے گا. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب, کہا وفاق چاہتا ہے صحت و تعلیم کو سنبھال لے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. بانی کے دور حکومت میں وفاق نے NICVD چھیننا چاہا. پیپلز پارٹی نے ثابت کر دیا 18ویں ترمیم اور حقوق کی منتقلی سے ہی صحت و تعلیم کے شعبے کامیاب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی شراکت سے NICVD نیٹ ورک پنجاب میں بھی کھولیں گے. اسلام آباد ایجوکیشن کا ادارہ ہے, خود سنبھالنا چاہتے ہیں. احترام کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہوگا. حق جب آپ چھینتے ہو جو بھی آپ کا جسٹیفیکیشن ہوگا اس کا بیک لیش ہوتا ہے. انہوں نے تو میرا NICVD بھی چھیننے کی کوشش کی. خان صاحب کا دور میں ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے, عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے, مفت علاج دلوائے. ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ, اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا مگر ثابت کر دیا کہ 18ویں ترمیم اور ڈیولوشن ہی صحت کے شعبے چلانے کے لیے بہترین طریقہ کار. پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے SIUT کو گجر خان, سرگودا, رحیم یار خان اور DI خان میں بھی فیسلٹیز کھولیں گے. کرغزستان کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. روایتی ملبوسات پہنے ہوئے بچوں نے پھول پیش کیے. وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں. دورے کے دوران کرغز صدر پاکستان سے معاونین کے بغیر ملاقات کریں گے, جس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی. وہ پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کرغزستان اور پاکستان کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں. وفد میں شامل کرغزستان کے وزیر خارجہ عظیم بیگ دفتر خارجہ کا دورہ کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر بات چیت ہوئی. سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہنی کی GHQ آمد. سعودی کمانڈر نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی. دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا.
سعودی مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر نے بھی GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ بحرینی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ISPR کا بتانا ہے فیلڈ مارشل نے تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور لاہور کے آسمان میں 25 سال بعد رنگ ناچیں گے۔ صوبائی حکومت نے بسنت پر پتنگ بازی کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ 18 سال سے کم عمر افراد کی پتنگ بازی پر پابندی ہوگی۔ سے ایک نخریلی پتنگ، تاوے گڈے، رنگ دار پری، شرشراتا مچھر اور بانکے لکھنؤ کٹ ہواؤں میں لہرائیں گے۔ رات سے ہی آسمانوں پر پتنگیں اور چھتوں پر نظریں لڑیں گی۔ سہاگنیں گیروا اور کنواریاں پیلا جوڑا پہنے گیت گائیں گی، بھنگڑے پائیں گی، مہمانوں کو جی آیا نو کہیں گی، روایتی پکوانوں سے توازو کریں گی۔ لیکن ان خوشیوں میں احتیاط بھی کرنا ہوگی۔ صرف دھاگے والی پتنگ بازی کی اجازت ہوگی۔ دھاتی ڈور پر 20 لاکھ جرمانہ اور 5 سال قید ہو سکتی ہے۔ 18 سال سے کم عمر افراد پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے۔ خلاف ورزی پر والدین کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ موٹر سائیکل حفاظتی تدابیر کے مطابق چلائی جائے گی۔ پتنگیں رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائیں گی۔ QR کوڈ سے پتنگ اور ڈور بیچنے والوں تک پہنچا جا سکے گا۔ واشنگٹن DC میں نیشنل گارڈز پر افغان دہشت گرد حملے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ 30 ملکوں کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں وائٹ ہاؤس میں موجود ہمارے بیورو چیف جہاں زیب علی سے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر امریکی فوج کے 2 نیشنل گارڈز پر افغان شہری کی دہشت گردانہ کارروائی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ 19 ہائی رسک ممالک کی فہرست کو بڑھا کر 30 ممالک تک کرنے جا رہی ہے۔ ان 19 ممالک کے شہریوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام پہلے ہی روک دیا گیا ہے، جبکہ سیاسی پناہ کی درخواستیں بھی ان پر بھی پاز عائد کر دیا گیا ہے۔ اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے کے تحت جن 19 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں نافذ کی گئی ہیں ان میں افغانستان، برما، چاڈ، کانگو، استوائی گینی، ایریٹریا، ہیٹی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیریلون، ٹوگو، ترکمانستان اور وینزویلا شامل ہیں۔ ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ کی وزیر کرسٹی نوم نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد متعدد سخت بیانات دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے تمام ملکوں پر مکمل سفری پابندی عائد کی جائے گی جو قاتلوں، ناپسندیدہ عناصر اور جھوٹے فائدہ اٹھانے والوں کو امریکہ بھیج رہے ہیں۔ It wasn't done well. It wasn't done thoroughly, and hundreds of thousands of people have come into this country that are murderers, rapists, terrorists, and many of these that came in even under this operation were people that never should have been here. امریکی امیگریشن حکام کے مطابق ہائی رسک ممالک سے 20 جنوری 2021 کے بعد امریکہ میں داخل ہونے والے تمام غیر ملکیوں کی دوبارہ جانچ، ممکنہ ری انٹرویو ضروری ہے۔ ان امیگریشن سختیوں کا اثر نہ صرف ان 19 یا 30 ممالک کے شہریوں پر پڑ رہا ہے، بلکہ تیسری دنیا سے امریکہ آنے والے ہر شخص پر ان سختیوں کا اطلاق ہوگا۔ جہاں زیب علی، AY نیوز، وائٹ ہاؤس، واشنگٹن۔ بھارتی وزیر دفاع کے متنازع بیان پر پاکستان ہندو کونسل کا احتجاج 7ویں روز بھی جاری رہا۔ ڈاکٹر رمیش کمار مظاہرے کی قیادت کرنے اسلام آباد سے کراچی پہنچے۔ مظاہرین کا بھارتی وزیر دفاع سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے سندھ متعلق اشتعال انگیز بیان کے خلاف پاکستان ہندو کونسل کا احتجاج 7ویں روز بھی جاری رہا۔ لکشمی نارائن مندر کے سامنے مظاہرین نے سندھ دھرتی سے محبت، پاکستان سے وفاداری کا ثبوت اور بھارت کے جھوٹ پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت کرنے والے پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ہندو کمیونٹی ہمیشہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ میری آج بھی ریکویسٹ ہے نریندر مودی صاحب سے کہ اپنے ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ واپس لے۔ سندھ پہلے بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ کوئی بھی اس غلط فہمی میں ہے تو وہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مظاہرین نے پیغام دیا کہ بھارتی وزیر کے خلاف احتجاج میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ اس حوالے سے گھر گھر دستخطی مہم جاری رکھنے کے علاوہ دیگر تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ رافع حسین، AY نیوز، کراچی۔ اس بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے AY نیوز۔